بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کے سلسلے میں جو سورہ بقرہ پڑھنے کے سلسلے میں جو ہم گرامیٹیکل انالیسس کا سیشن کرتے ہیں، اعراب کرتے ہیں آیات کی، وہ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، اور آیت نمبر 21 سے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 21 ہم نے لاسٹ سیشن میں آیت نمبر 16 to 20 کیا تھا، تقریباً 5 آیات کی تھیں 16 سے 20 تک، اور آج ہم 21ویں آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں، انفارم کر دوں کہ اب ہم لوگ میں جو ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں، سیشن جس طریقے سے ہو رہے ہیں وہ یہ کہ ہم جو اعراب ہے، آیات کا اعراب گرامیٹیکل انالیسس کے لیے ایک الگ ویڈیو جو ہے میں ریکارڈ کرتی ہوں اور وہ اپلوڈ کرتی ہوں، وہ گروپ 1 کے لیے شیئر ہوتی ہے، اور جو آیات کا ترجمہ تفسیر اور ورڈ ٹو ورڈ انالیسس ہے، جو ڈکشنری سے میں دیکھ کے اور اس کو شیئر کرتی ہوں، تو وہ جو دوسری ویڈیو ہے وہ دونوں گروپ میں شیئر ہوتی ہے، یعنی کہ گروپ 2 اور گروپ 1 دونوں میں شیئر ہوتی ہے۔ اور یہ جو گرامیٹیکل انالیسس کی ویڈیو ہے جس میں نحوی تحلیل کرتے ہیں، وہ میں گروپ 1 میں شیئر کرتی ہوں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21 سے تھوڑا سا جو اسلوب ہے، اسٹائل ہے، وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ شروع کی 20 آیت میں مختلف گروپس کے بارے میں ہمیں تفصیل ملتی ہے، مومنین کے بارے میں، منکرین جنہوں نے بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا، اور منافقین کے بارے میں، اور آخری آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ تمثیلی انداز تھا۔ اب 21ویں آیت سے جو ہے دیکھیے بالکل مخاطبے کی کیفیت ہے، خطابانہ انداز ہے، اور شروع ہی حرف ندا سے ہو رہا ہے۔ یا ہم جانتے ہیں حرف ندا، کسی کو پکارنا، ایک کو پکارنا یا بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، تو یا جو ہے وہ حرف ندا ہے۔ ایک منٹ میں مارکر لے لوں، ہو سکتا ہے مجھے مارکر کی تھوڑا ضرورت پڑے۔ تو یا حرف ندا ہے، ایو جو ہے، ایو منادہ ہے، ایو اس کے لیے منادہ ہے، لیکن یہ ایو کے ساتھ پھر الناسو، اصل میں الناسو منادہ ہے، لیکن الناسو ایو کا بدل بن کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا حرف ندا، ایو منادہ، اور ہا اس میں جو بیچ میں آ رہی ہے وہ حرف تنبیہ ہے، یعنی کہ متوجہ کرنے کے لیے، کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے، یا کسی کو مجمع کو اپنی طرف وہی متوجہ کرنے کے لیے کہ جو مخاطب کر رہے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں لوگ۔ تو یہ ہا جو ہے حرف تنبیہ، اور یا حرف ندا، ایو منادہ، ایو منادہ ہے، اور ایو منادہ ہے، اور پھر ہا جو ہے وہ حرف تنبیہ ہے، اور الناسو جو ہے وہ ایو کا بدل ہے، اور یعنی کہ ناس پورے لوگ، تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے اس آیت میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ لیکن جو عربی سمجھنے والے ہیں ان کو یہ سٹائل، یہ پورا جو مرکب ہے، یہ ایک ترکیب جو ہے وہ ان کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے، وہ متوجہ ہو جائیں پورا مجمع۔
اب وہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں. تو یا ایھا الناس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں مکہ کے لوگوں کے پاس تلاوت کرتے ہوں گے تو لوگ جیسے متوجہ ہو جائیں. یا ایھا الناس، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. اعبدوا عبادت کرو. ربکم، رب اور کم تم اس کی جو کہ تم سب کا رب ہے. تو اعبدو جو ہے وہ فعل امر ہے. اعبدو فعل امر ہے اور واو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں انتم کی ضمیر ہے، یعنی کہ سامنے جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب کے سب. اچھا، اعبدو ربکم، انتم ہمیں پتہ ہے جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، مخاطب جو ہوتے ہیں جمع مذکر، لیکن عربی میں جو ہے جب بھی یہ جیسے انتم کا صیغہ ہے لیکن اس میں بشمول خواتین، یعنی کہ جتنے لوگوں تک یہ آیت پہنچ رہی ہے اس میں صرف مردوں سے نہیں بلکہ تمام آڈینس سے کہا جا رہا ہے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. ربا جو ہے دیکھیے نصب ہے with فتح، منصوب ہے فتح کے ساتھ، تو یہ مفعول بھی، کس کی عبادت کرو؟ رب کی. کم اور ربا جو ہے لائٹ بھی ہے، لائٹ نو الف لام، تو یہ مضاف اور کم مضاف الیہ. اچھا، اس کے بعد دوسرا سیگمنٹ جو اسی آیت کا ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم. اچھا، پھر اور مزید جو ہے وہ رب کے متعلق مزید اس میں انفارمیشن ہے. الذی، وہ جو اسم موصول ہے، کنیکٹر اسم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کلیریفائر یعنی کہ نعت بن کے آ رہا ہے ربا کی. تو اسم موصول نعت لی ربکم، یہ اسم موصول ہو گیا، اور پھر یہ اس کے بعد اس موصول یعنی کہ کنیکٹر اسم کے بعد صلۃ الموصول جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک. اچھا، صلۃ الموصول میں ہم دیکھ لیتے ہیں. خلقہ جو ہے، خلقہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، تو یہ جملہ فعلیہ صلہ ہے، پورا صلۃ الموصول جملہ فعلیہ. اس میں خلقہ جو ہے فعل ہے، فعل ماضی، اور جو فاعل ڈوئر ہے وہ ہوا ہے. ہوا ہڈن ہے، مستتر ہے. مستتر یعنی کہ ہڈن ہے اس میں خلاقہ میں، اور اس خلاقہ میں جو ہوا مستتر ہے وہ الذی کی طرف جا رہا ہے، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو ہوا جو خلاقہ میں ہے وہ عائد ہے، وہ الذی کی طرف واپس رجوع کر رہے ہیں. اور خلقکم، کم مضاف الیہ، مضاف الیہ نہیں، سوری، فعل مفعول بھی ہے اور فی محل نصب ہے. خلقکم، تمہیں پیدا کیا، مفعول بھی آبجیکٹ. واو عاطفہ. الذین جو ہے وہ معطوف ہے کم پہ، یعنی کہ اس نے پیدا کیا، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو. پھر الذین دوبارہ دوسرا الذین جو ہے وہ دوسرا اسم موصول ہے. پھر صلۃ الموصول کے اندر ایک مزید اسم موصول اور پھر اس کا صلہ. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو کہ تم سے پہلے تھے. من قبلیکم، من قبلی سے پہلے، کم تم سے پہلے. ٹھیک ہے، من حرف جر، قبلی جو ہے قبلی اسم مجرور و ہوا مضاف، کم مضاف الیہ. تو من قبلکم جار مجرور ہے، متعلق محذوف صلہ، کیونکہ یہ جار مجرور ہے تو اس کو صلہ بھی اس کو یہ متعلق بمحذوف صلہ، یعنی کہ جو ہڈن صلہ ہے اس کے متعلق ہے یہ جار مجرور. اچھا، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. لعل جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، اور کم کی ضمیر اسمہا ہے،
तत्तकून फेल मुदारे मरफू है बी सबूती नून, और लअल्ला की खबर है, ठीक है, लअल्ला की खबर है, और कुम जो है लअल्ला का इस्म है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा बीच में हैंड रेस करके, और मैं आगे बढ़ रही हूँ, नेक्स्ट आयत की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, इसमें अल्लज़ी दोबारा फिर आ रहा है, कनेक्टर इसम है, और वो दोबारा रब्बकुम की तरफ जा रहा है, यानी कि वो फिर वही उसकी जो कनेक्शन है, इस मौसूल का जो कनेक्टर इसम है वो कनेक्ट कर रहा है, और रब्बकुम में रब्बा जो है उसके लिए नात है। अल्लज़ी इस मौसूल है और नात बन के आ रहा है। रब्बा क्योंकि खुद रब्बाकुम में रब्बा जो है रब्बा इज नस्ब विद फतह, दैट्स वाई जो भी ये वाला अल्लज़ी भी फी महली नस्ब होगा क्योंकि ये नात बन के आ रहा है रब्बा की। इसी तरीके से जो नेक्स्ट अल्लज़ी होगा वो भी फी महली नस्ब होगा, क्योंकि ज़ाहिर कनेक्टर इसम जो है वो फिक्स्ड इसम है, मबनी है, तो इसका फी महली इसका एराब होगा फी महली नस्ब, और क्योंकि ये नात बन के आ रहा है रब्बा की इसलिए ये नस्ब है। अच्छा, अल्लज़ी जो है एक मिनट, अल्लज़ी ये कनेक्टर इसम है और ये नात बन के आ रहा है, ये नात बन के आ रहा है रब्बा की। जअला जअला लकुमुल अर्द फिराशा वस्समा बिनाउ, अगर ये वाव नहीं होता तो यहाँ तक सिला होता, लेकिन वाव क्योंकि अत्फ है तो ये कनेक्ट हो रहा है और पूरा सिला जो है वो आगे तक जा रहा है। जाला से शुरू हो रहा है सिला, यहाँ से यहाँ तक, ये सिलातुल मौसूल है अल्लज़ी का। अच्छा, जाला में फ़ेल मादी है और फ़ेल मादी, और इसमें हुआ जो ज़मीर है वो हिडन है, मुस्ततिर है, और वो जारी अल्लज़ी की तरफ, इसलिए उसको हुआ को आयत कहेंगे। जाला लकुम तुम्हारे लिए, तो एमबी मुतालिक बिल फ़ेल है ये लकुम। लकुमुल अर्दा, अल अर्दा मफूलुन बिही, जअला लकुम, लकुम जो है वो जार मजरूर मुतालिक बिल फ़ेल, और अल अर्दा मफूलुन बिही ये देख रहे हैं आप मंसूब है, और फिराशन जो है फिराशन मफूलुन बिही सानी भी कह सकते हैं जअला का। दूसरा ये कि फिराशन को हाल भी कह सकते हैं, क्योंकि अर्दा जो है वो जो है वो मफूलुन बिही है, तो फिराशन किस तरीके से जमीन का फर्श जमीन बनाई कि वो फर्श की तरह है, तो उसकी हालत बता रहा है मफूलुन बिही की, तो फिराशन जो है उसका हाल है। और वस्समा बिनाउ, इसमें भी देखें, और आसमान बनाया छत की तरह, छत आसमान की छत बनाई या आसमान छत की तरह बनाया, तो ये बिनान जो है वो उसके हाल भी हो सकता है, और मफूल बिही सानी, और ये दोनों अस्समा बिनान जो है वो ये वाव आतफा के जरिए से मातूफ हैं अलल वस्समा बिनान मातूफ अलल अर्दा फिराशन। अच्छा, उसके बाद फिर वाव से फिर कनेक्ट हो रहा है, व अनज़ला मिनस समाई मान फ़अख़रजा बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, ये समझ लें कि जो सिलतुल मौसूल है ये चल रहा है, क्यों? क्योंकि वाव से फिर कनेक्ट हो गया, ठीक है। वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन फर्श की तरह, या तुम्हारे लिए जमीन का फर्श और आसमान छत की तरह, और बरसाया, अनज़ला बरसाया फ़ेल मादी, फिर इसमें जो है वो हुआ की ज़मीर मुस्ततिर है, अल्लज़ी की तरफ जा रही है, और बरसाया
من السماء آسمان سے، من السماء آسمان سے، جار مجرور متعلق بالفعل معن مفعول به، اور نازل کیا یا برسایا پانی آسمان سے، فاخرج بھی، اور نکالا، تو سو پھر نکالا، یا تو پھر اس پانی سے نکالا، کیا نکالا؟ اس پانی کے ذریعے سے نکالا، من الثمراتی، تمام من الثمراتی ہر قسم پھلوں میں سے، رزق لکم تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، من الثمرات وہی جار مجرور متعلق بالفعل، اور رزقاً مفعول به، کیا نکالا؟ رزقاً لکم تمہارے لیے۔ رزقاً کو یہ کلیریفائی کر رہا ہے کہ رزقاً جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ لکم، تم سب کے لیے۔ تو یہ ایک طرح سے نعت ہے، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اسم نکرہ اسم کامن اسم ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر جار مجرور ہو یا اضافہ ہو تو وہ اس کی کمپلیکس صفہ بن جاتا ہے، اس کی نعت بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ بعد میں کوشچن کر سکتے ہیں، اور پھر کر سکتے ہیں، تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو اور مزید تفصیل میں دیکھ لیں گے۔ تو یہ ہے کہ الذی، وہ جس نے جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، والسماء بناء، اور آسمان کی چھت بنائی، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، فا عطف ہے، پس لا تجلو فعل ناہیہ، لا ناہیہ، اور تجلو جو ہے فعل مضارع مجزوم۔ تو اس میں لا جو ہے لا ناہیہ ہوا، اور تجعلو جو ہے فعل مضارع مجزوم بحذف نون۔ بحذف نون کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ اس کے جو اوریجنل فارم ہے فعل مضارع مرفوع ریگولر فارم جو ہے تجعلون ہوتی ہے۔ تجعلون جب اس کو نون جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں تو پھر یہ لائٹ اور لائٹسٹ فارم ہو جاتی ہے۔ لائٹسٹ فارم ہمیں یہاں پہ اس لیے پتہ چل رہی ہے کیونکہ لا ناہیہ اس سے پہلے آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بحذف نون مجزوم، تجعلو فعل مضارع مجزوم بحذف نون۔ اگر ان اس سے پہلے آئے گا اور پھر تجعلو آئے گا تو ان بھی کیونکہ جازمہ ہے تو یہ اس کو ہم لائٹسٹ یعنی کہ جازمہ کہیں گے، لیکن اگر ان کے بعد تجعلو آئے گا تو ہم پھر اس کو لائٹ کہیں گے یعنی کہ منصوب کہیں گے، کیونکہ ان جو ہے وہ ناصبہ ہے، حرف ناصبۃ المضارع ہے، لائٹ بنانے والا حرف ہے۔ لیکن یہاں پہ لا ہے تو لا ہمیں پتہ ہے فعل ناہیہ جو ہے وہ لا کے ساتھ مجزوم فارم آتی ہے، لائٹسٹ فارم آتی ہے، تو لا تجعلو فعل مضارع مجزوم بحذف نون، للہ متعلق بالفعل کہ نہیں بناؤ، تم اللہ کے لیے شریک نہیں ٹھہراؤ، نہیں بناؤ، اندادوں شریک نہ، جو شریک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، واو جو ہے حالیہ ہے، یعنی کہ اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ وَأَنْتُمْ، انتم تم سب، اور انتم جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے، رفع ہے اور مبتدا ہے۔ یہ جملہ حالیہ جو ہے وہ اسمیہ ہے، انتم مبتدا اور ضمیر منفصل مرفوع، تعلمون جملہ فعلیہ، اس جملہ اسمیہ کی خبر ہے، تعلمون جملہ فعلیہ خبر۔ ٹھیک ہے،
تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس اب تو تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم حق اس حقیقت کو جانتے ہو۔ میں یہ پہلے مٹا دوں اس کو اور پھر نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں۔ ان کیس آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو یا کوئی آپ کے پاس کوئی کوشچن ہو تو آپ ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے اب دیکھیں آیت کا جو ترتیب آ رہی ہے، جو اسے معنی آ رہے ہیں وہ اس طریقے سے کہ پہلی یہ 21 آیت میں جو ڈائریکٹ خطاب ہے تمام انسانوں سے، جتنے قرآن پاک کے مخاطبین ہیں سب سے، اور اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات مکہ کے مشرکین پہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی سارے مخاطب ہیں اور جتنے قرآن پاک کو پڑھنے والے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو یہاں سے 21ویں آیت سے جو ہے تقریباً بالکل وہ خود مخاطبانہ انداز ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر وہ کس رب کی عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے، تو وہ الذی سے دو جگہ اس کو 2-3 جگہ اس کو کلیریفائی کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو، اور جس نے آسمان اور زمین بچھائے اور تمہارے لیے رزق پیدا کیا، تو یہ سب جانتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اب اس کے بعد سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کے لیے اور دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت میں جو ہے وہ قرآن پاک کتاب اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی ہے، اس کے بارے میں پھر فوراً آیت ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بعد، اس کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اس کے بارے میں آیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھا، وہی جو لوگ اس وقت مشرکین تھے وہ شک میں مبتلا تھے کہ یہ آیت جو ہے یہ جو آیات آ رہی ہیں، جو قرآن پاک کی صورتیں آ رہی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہیں۔ تو ان کا جو یہ خدشہ تھا، جو شک تھا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورتیں یا کلام تخلیق کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ ہے آیت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اچھا، یہ شرطیہ جملہ ہے کہ اگر تو تم اس شک میں مبتلا ہو تو پھر آگے اس کی جواب شرط آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو شروع اسی طریقے سے ہو رہا ہے کہ کیونکہ موضوع ڈیفرنٹ ہے تو استنافیہ ہے، آیت شروع ہو رہی ہے ایک الگ موضوع سے، واو استنافیہ، ان کنتم فی ریب ان اگر، اور ان جو ہے وہ ادات الشرط اور جازمہ ہے۔ ادات الشرط جو ہیں، جو حرف جو شرط کے لیے آتے ہیں وہ دو طریقے کے ہیں، ایک وہ جو کہ مجزوم کرتے ہیں، لائٹسٹ بناتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ غیر جازمہ ہوتے ہیں، وہ فعل پہ کوئی ان کا ایکشن نہیں ہوتا۔ البتہ اگر فعل مضارع پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے تو اس کو مجزوم کرتے ہیں، اور اگر پریزنٹ ٹینس نہیں ہوتا، اور جیسے یہاں پہ فعل ماضی ہے کنتم ہے نا، تو فعل ماضی اگر ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم فی محلی جزمن کہتے ہیں۔ اس کو پھر ہم جب اعراب کرتے ہیں اور شرط ان کے ساتھ جب فعل ماضی آ رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم فی محلی جزمن کہتے ہیں، کیونکہ ان جو ہے وہ فعل و شرط، جو شرط کا فعل ہوتا ہے اس کو بھی جزم دیتا ہے اور جواب الشرط کے فعل کو بھی۔ تو اس لیے کنتم فعل ماضی ہے، فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، فعل ماضی کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، تو لیکن اس کو فی محلی جزمین کہیں گے کیونکہ یہ ان کے بعد آ رہا ہے، اور ان جو ہے ادات الشرط جازمہ ہے، ٹھیک ہے۔
یہ تجمع فعلین کا مطلب دو فعل کو جازم کرتا ہے. فی ریب ان کنتم اگر تم ہو، کانا یکونو سے ہے اور کانا یکونو میں کن یعنی کہ ہوا کی ضمیر ہے، کن ہوا کی نہیں سوری کن تم، اس میں انتم ہے، انتم جو ہے وہ اسم بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسم کانا مرفوع ہے. اور ان کنتم اگر تم ہو، فی ریبم شک میں مبتلا، فی ریبم جار مجرور متعلق بالفعل، اور متعلق بکانا، متعلق بمحذوف خبر خانہ کانا، کہ اس میں جو فی ریب میں ہے کیونکہ جار مجرور ہے اور اس میں کوئی اور خبر نہیں مل رہی کانا کی جو کہ منصوب ہوتی ہے، تو فی ریبن جو ہے وہ اس کا متعلق بالخبر محذوف کانا ہے. کانا کی جو خبر ہے وہ ہڈن ہے، وہ نہیں موجود یہاں پہ، ہے ہی نہیں، اور اس کے متعلق ہے یہ فی ریبن. ٹھیک ہے، محذوف یعنی کہ ہے ہی نہیں یہاں پہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تم اس شک میں مبتلا ہو. کس شک میں مبتلا ہو؟ مما اس بات کے شک میں، مما اگر تم اس کتاب میں جو کہ ہم نے نازل کی ہے، اس کتاب میں جو کہ مما جو کہ ہم نے جو کہ نزلنا ہم نے نازل کی ہے. نزلنا میں نزلنا فعل ماضی، فاعل نا جو ہے فاعل ہے، نزلنا جو کہ ہم نے نازل کی ہے، علی عبدی جار مجرور متعلق فعل، عبدینا ہمارے بندے پہ، جو کہ ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، اگر اس کتاب میں کچھ شک ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو. فا سے پھر یہ جواب شرط شروع ہو رہا ہے، اور یہ فا آ رہی ہے جواب شرط پہ، اور فا آتی ہے جب امر کا صیغہ ہوتا ہے، جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جب انا سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، جب لعل سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، جب اس میں طلب ہوتے ہیں، تو پھر فا آتی ہے جواب شرط پہ. فَآتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آتو جو ہے فعل امر ہے اور مبنی علی حذف نون ہے. آؤ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ انتم ہے اس میں، کہ لے آؤ، تو جو امر ہے فعل امر ہے اس کا مخاطب سارے لوگ ہیں سامنے جو موجود ہیں. آتو فاتو بصورت، کہ لے آؤ ایک صورت بھی، مم مثلہی اس جیسی ایک صورت بھی بنا کے لے آؤ. مم مثلہی جو ہے وہ جار مجرور بمحذوف صفہ. صورتن پھر دیکھیں، صورتن پھر جو ہے وہ کامن ناؤن آ رہے ہیں، تو پھر مم مثلہی اس صورتن کی جو ہے وہ صفہ ہے، کمپلیکس صفہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو اعراب ہوگا وہ کمپلیکس صفہ ہوگا. صفہ لی صورتن کے لیے یہ صفہ ہے مم مثلہی. فاتو بصورتن تو لے آؤ اسی طرح کی ایک صورت، تم بھی بنا کے لے آؤ، تم بھی لے آؤ. واو عاطفہ، اور پھر دوبارہ فعل امر. ادعو اور پکار لو، بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو. شہداء مفعول، ادعو فعل امر ہے، شہداء مفعول بھی، کس کو پکار لو؟ شہداء اپنے مددگار، کم اپنے مددگاروں کو پکار لو. من دون اللہ، من دون اللہ من دونی جار مجرور متعلق بالفعل ادعو
اللہ ہی اس میں جلالہ مدافع ہے. تو خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو. ان کنتم صادقین. پھر دوبارہ یہ جو ہے اگر تو یہ ان وہی اداۃ الشرط ہے اور ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اس کا ان کنتم صادقین کا اعراب بالکل پہلی والی آیت کی طرح ہے. کنتم جو ہے فعل ماضی ناقص فی محل جزم اور صادقین خبر کانا. اگر تم سچے ہو. وَادْعُوا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور بلا لو خدا کے سوا جو بھی تمہارے مددگار ہوں ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو. تو یہ اس آیت کی اعراب ہوا. آگے چلتے ہیں. یہی جو ان سے جو ہے ان کے دعوے ان کے شک کے جواب میں جو یہ آیت نازل ہوئی تھی اسی کی کنٹینویشن وہی موضوع ہے. اور اس میں ہے اس میں بھی جملہ شرطیہ ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تو جیسے پہلے ان کو جو ہے وہ وارن کیا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو بنا کے لے آؤ. تو وارن کیا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے بنا کے لے آؤ. لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر ایسا نہ کر سکو. لم تفعلوا ان وہی شرطیہ ہے. لم تفعلوا مضارع مجزوم ہے اور فعل مضارع مجزوم ہے. تو اگر ایسا نہ کر سکو ولن تفعلوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے اور تم سب ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ جو ولن تفعلوا ہے یہ جواب شرط نہیں ہے. جواب شرط یہاں ہے فا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یہ جملہ اس کو جملہ معترضہ کہیں گے کہ اس میں ایکسٹرا جملہ ہے جو بات چل رہی تھی اس میں ایک اضافہ ہے ایک سائیڈ نوٹ ہے. اور جیسے ہم جب بات کرتے ہوئے انشاءاللہ کہتے ہیں ماشاء اللہ کہتے ہیں تو وہ بیچ میں اس کا جب اعراب کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. اعراض کرنا ڈیفلیکٹ کرنا تھوڑا سائڈ پہ چلے جانا. تو اعراض یہ جملہ معترضہ. تو لیکن اگر ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. بیچ میں یہ ولن تفعلوا جو ہے وہ ایمفسس کے لیے کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے کہ تم لن تفعلوا تم ہرگز نہیں کر سکو گے. اس میں بھی لن جو ہے وہ ناصبہ ہے اور تفعلوا جو ہے فعل مضارع منصوب ہے. تم ہرگز نہیں کر سکو گے. پھر یہ جو فا جو آ رہی ہے جواب شرط پہ آ رہی ہے اور یہ جب اس میں فعل امر ہے تو یہ جواب شرط پہ فا آ رہی ہے. اتقوا النار التی اور تو ڈرو آگ سے. التی جو کہ یا جس کا ایندھن وقودھا جس کا کہ ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. الناس والحجارۃ تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اتقوا فعل امر النار مفعول به التی اس موصول اور یہ نار کے لیے آ رہی ہے کیونکہ نار کو اور مزید کلیریفائی کر رہی ہے. تو ڈرو اس آگ سے جس کا کہ ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. اس میں
वक़ूदुहा जो है वो मुब्तदा, वक़ूदु मुब्तदा, वहुवा मुदाफ, हा मुदाफ इलै, वक़ूदुहा जिसका के ईंधन, अन्नासु खबर, वल हिजारतु, अन्नासु खबर वल हिजारतु दोनों खबर हैं क्योंकि वाव के आतफा के साथ ये भी हिजारतु भी खबर है, मातूफ है अलन्नास। तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे, उइद्दत लिल काफिरीन, उइद्दत लिल काफिरीन जिसको के भड़काया गया है, जिसको के तैयार किया गया है, उइद्दत जिसको तैयार किया, इद्दत तैयार किया गया है, ये फेले मादी लिल मजहूल है, पैसिव वॉइस है, पास पैसिव है, फोइला के वजन पे, फोइला के पैटर्न पे, उइद्दत फेले मादी मबनी लिल मजहूल पास पैसिव है, लिल काफिरीन काफिरीन के लिए, काफिरीन के लिए भड़काई गई है, तो ये लिल काफिरीन मुताल्लिक बिल फेल है। ये हो गए आयत नंबर 24 के हो गया उसका एराब। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें जैसे पहले लोगों को जो है वो कहा गया कि अल्लाह ताला की इबादत करो, फिर उनका जो एतराज़ था उसका जवाब हुआ, और फिर लेकिन ज़ाहिर है वो मजमे में जिन लोगों को आयत सुनाई जा रही है उनमें ईमान वाले भी हैं, तो उन लोगों को फिर मुखातिब करके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को खुशखबरी सुना दें जो उस मजमे में या सुनने वालों में, ऑडियंस में जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें, उनके लिए फिर खुशखबरी भी है। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति, व जो है और जिस तरीके से पहले वईद सुनाई कि अगर तुम उस जैसी सूरत नहीं बना के लाओगे तो ये वईद है, उस फौरन बाद फिर खुशखबरी भी है, दूसरे नेक लोगों के लिए खुशखबरी भी है। वबश्शिर, बश्शिर जो है फेल अमर और इसमें अंता की ज़मीन है, ठीक है। बश्शिर जो है मबनी अला सुकून है, और अल्लज़ीना मफूलुन बिही, किसको खुशखबरी सुना दें, आप खुशखबरी सुना दें किसको, अल्लज़ीना उन लोगों को, तो अल्लज़ीना इस मौसूल जो है वो मफूलुन बिही है, ऑब्जेक्ट है कि किसको खुशखबरी सुना दें, उन लोगों को जो के ईमान लाए, आमनू जो के ईमान लाए, पहले मादी जो ईमान ला चुके हैं, व अमिलुस सॉलिहात और नेक अमल करते रहे हैं, नेक अमल करते रहे, व अमिलुस सॉलिहात, अमिलू भी फेले मादी है, तो नेक अमल करते रहे, और आप उन लोगों को खुशखबरी सुना दें जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। किस बात की खुशखबरी, अन्ना लहुम, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, के खुशखबरी सुना दीजिए के लहुम उनके लिए, अन्ना लहुम, अच्छा अन्ना जो है हर्फ मुशब्बह बिल फेल है, इस जुमला इस्मिया शुरू हुआ, लेकिन अन्ना का इस्म जो है वो जन्नातिन है, जन्नातिन क्योंकि मंसूब होता है बिल कसरा, जमा मुअन्नस सालिम का जन्नातिन जो है वो मंसूब बिल कसरा है, तो ये जो है अन्ना का इस्म है, अन्ना लहुम जन्नातिन के उनके लिए बागात हैं, बागात, अच्छा जन्नातिन फिर ये तनवीन के साथ जो है वो नकिरा कॉमन इस्म है, तो फिर उसके तजरी मिन तहतिहल अनहार, ये जुमला फेलिया कॉम्प्लेक्स सिफा बन के आ रहा है जन्नातिन की कॉम्प्लेक्स सिफा के वो जो बाग हैं उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, तजरी फेल मुदारे मरफू बिद्दम्मा, और इसमें या क्योंकि ये फेल नाकिस है तो या पे जो है वो सकल की वजह से या के ऊपर दम्मा नहीं आता, तो तजरी
فعل مضارع مرفوع بالضمۃ المقدرہ. من تحتها جار مجرور متعلق بالفعل من تحتها الانہار، اور جن کے نیچے نہریں ہیں. اور انہارو یہ تجری میں ہیا کی ضمیر ہے، تو اس کا جو ہے آؤٹ سائڈ ڈوور انہارو ہے. بہ رہی ہیں، کیا بہ رہی ہیں؟ نہریں بہ رہی ہیں ان کے نیچے، جناتن، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، بہ رہی ہیں. کلما رزقو، جب کبھی بھی ان کو رزقو فعلا کے وزن پہ، فعلا کے وزن پہ پاس پیسو ہے اور ماضی للمجہول ہے. تو جب کبھی بھی، کلما جب کبھی بھی وہ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، جب کبھی بھی وہ دیے جائیں گے، کیا دیے جائیں گے؟ منہا، اس میں، اس باغ میں. تو منہا جو ہے جار مجرور متعلق بالفعل رزقو. من ثمراتن رزقن، کھانے کے لیے، کھانے کو دیا جائے گا رزقن من ثمراتن، پھلوں میں سے. تو جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، جب کبھی انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا. یہ پورا جو ہے جملہ شرطیہ ہے. قالو، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالو ھذا الذی رزقنا بہ، رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے، یہ جو جواب شرط ہے. اچھا، اس پہ فا نہیں آ رہی کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور پلین ریگولر جملہ فعلیہ ہے. تو وہ کہیں گے قالو ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو ویسا ہی پھل ہے، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا. تو یہ جو ہے جواب شرط ہے جملہ. اور اس میں جب شرطیہ جملہ ہوتا ہے تو دونوں جو ہے شرط اور جواب شرط دونوں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں فیوچر میں. جب انہیں دونوں رزقو بھی اور قالو بھی دونوں جو ہے فعل ماضی ہیں، لیکن جب ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو مستقبل میں. جب انہیں ان باغ میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو ان کی ظاہری صورت دیکھ کے کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا. اچھا، یہ جو با محاورہ ترجمہ میں ظاہری صورت دیکھ کر کہا گیا ہے وہ کانٹیکس ہے، کیونکہ آگے کی آیات بتا رہی ہیں، کانٹیکس کے تھرو بتا رہی ہیں کہ وہ ان کی جیسے ہی پھل ان کو دیے جائیں گے تو ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا جائے گا. حالانکہ کیا ہوگا؟ وَعُوتُ بِهِ متشابہہ، واو حالانکہ استنافیہ، روتو ان کو دیا جائے گا، فعل ماضی للمجہول. اور یہ بھی اس پہ حالانکہ ان کو دیا جائے گا بہی متشابہہ، حالانکہ صورت سے ملتے جلتے، متشابہہ ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. بہی متعلقان بالفعل ہے، متشابہہ جو ہے وہ حال منصوب ہے، جو پھل دیے گئے ہیں اس کی اسٹیٹ بتا رہا ہے کہ وہ ملتے جلتے ہوں گے پھل. تو جو مفعول بہ ہے جو کہ دیا جا رہا ہے وہ متشابہہ ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، واو عاطفہ، اور لہم جو ہے لہم اور فیہا دونوں جو ہے جار مجرور متعلق بخبر مقدم محذوف، خبر محذوف ہے اور مقدم بھی ہے ایم بی کے سے، متعلق بالخبر سے. اور ازواجن مبتدا مؤخر ہے اور مطہرتن اس کی صفہ ہے. ازواج مطہرتن موصوف صفہ.
لیکن اس میں کوئی اختصاص یا اس میں تاکید نہیں ہے. کیونکہ جب مبتدا مؤخر ہو اور وہ کامن ہو، نکرہ ہو، تو پھر نہ اختصاص ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی ایمفیسس ہوتی ہے، نہ ایکسکلوسیوٹی ہوتی ہے، نہ ایمفیسس ہوتی ہے، چاہے بے شک متعلق بالخبر مقدم ہو. تو ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. واو عاطفہ، ہم ضمیر منفصل، فی محل رفع مبتدا، ہم مبتدا، فیہا متعلق بالخبر، اور خالدون خبر، خالدون خبر ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ آیت نمبر 25 کا پھر ہوا اس کا اعراب. اگر اس میں کوئی کوشچن ہے تو انٹریکٹیو سیشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے. دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.